میں سوچتا ہوں کبھی ایسا ہو نہ جائے کہیں، میں سوچتا ہوں کبھی ایسا ہو نہ جائے کہیں کہ خواب آنکھ میں ہو آنکھ سو نہ جائے۔ کیا کہنے سے کیا کہنے، بہت میں سوچتا ہوں بہت کبھی ایسا ہو نہ جائے کہیں کہ خواب آنکھ میں ہو آنکھ سو نہ جائے کہیں، آنکھ سو نہ جائے کہیں۔ اسے یہ شکوہ کہ میں نے نہ بات کی اس سے، کیا کہنے، اسے یہ شکوہ کہ میں نے نہ بات کی اس سے، اور مجھے یہ خوف میں بولا تو رو نہ جائے۔ اسے یہ شکوہ کہ میں نے نہ بات کی اس سے، اور مجھے یہ خوف میں بولا تو رو نہ جائے کہیں، کیا میں کہنے، بولا تو رو نہ جائے کہیں۔ میں عرض کرتا ہوں کہ جو میری بات کا تجھ تک اثر گیا ہوتا، خدا گواہ ہے چہرہ اتر گیا ہوتا۔ کیا کہنے، کیا کہنے، جو میری بات کا تجھ تک اثر گیا ہوتا، خدا گواہ ہے چہرہ اتر گیا ہوتا، خدا گواہ ہے چہرہ اتر گیا ہوتا۔ اور یہ شعر کہ اگر ذرا بھی زمانہ شناس ہوتا میں، زمانہ شناس زمانے کو سمجھنے والا، آج کے موجودہ ماحول کو جاننے والا، اگر ذرا بھی زمانہ شناس ہوتا میں، مجھے یقین ہے میں بھی نکھر گیا ہوتا۔ اگر ذرا بھی زمانہ شناس ہوتا میں، مجھے یقین ہے میں بھی نکھر گیا ہوتا۔ اور ڈاکٹر صاحب یہ شعر بطور خاص آپ کے لیے، عجیب قسم کی ابھری تھی شکل لفظوں سے، شمشیر کہاں ہو تم، عجیب قسم کی ابھری تھی شکل لفظوں سے، کتاب بند نہ کرتا تو ڈر گیا۔ عجیب قسم کی، عجیب قسم کی ابھری تھی شکل لفظوں سے، عجیب قسم کی ابھری تھی شکل لفظوں سے، کتاب بند نہ کرتا تو ڈر گیا ہوتا، کتاب بند نہ کرتا تو ڈر گیا ہوتا۔ اور یہ شعر نوجوانوں کی نظر کر دیتا ہوں کہ یہ آرزو تھی کوئی منتظر میرا ہوتا، یہ آرزو تھی، آرزو کی خواہش کی وش، یہ آرزو تھی کوئی منتظر انتظار کرنے والا، یہ آرزو تھی کوئی منتظر میرا ہوتا، تو شام ہوتے ہی دفتر سے گھر گیا ہوتا۔ یہ آرزو تھی کوئی منتظر میرا ہوتا، تو شام ہوتے ہی دفتر سے گھر گیا ہوتا، دفتر سے گھر گیا ہوتا۔ اور ایک تازہ غزل کے 2-3 شعر ایک کے اور 2-3 شعر ایک کے، اس کے بعد آپ کی دقتیں ختم۔ نہیں یار، 3.5 گھنٹے ہو گئے، آپ امیجن کریے، تقریباً 6 سوا 6 سے شروع ہو رہے، بہت بڑی بات ہوتی۔ میں نے اس لیے 2-3 جملے شروع میں کہے کہ کسی بھی بڑے مشاعرے سے بہترین شاعری یہاں ہوئی ہے اور سنی گئی ہے، اس کے لیے آپ لوگوں کو مبارکباد۔ عرض کرتا ہوں کہ اس میں ایک قافیہ مطلب میں دونوں بار آیا ہے، حالانکہ بہت اچھی بات نہیں ہوتی ہے، لیکن بہرحال مجھے اچھا لگا تو ٹھیک ہے۔ 1000 بار یہ کہتے ہو دل جلے ہو تم، 1000 بار یہ کہتے ہو دل جلے ہو تم، مگر بتاتے نہیں کب سے۔ 1000 بار یہ کہتے ہو دل جلے ہو تم، مگر بتاتے نہیں کس سے کب جلے ہو تم۔ 1000 بار یہ کہتے ہو دل جلے ہو تم، مگر بتاتے نہیں کس سے کب جلے ہو تم۔ کہ کوئی کچھ بھی کہے میں یقین نہیں کرتا، کہ کوئی کچھ بھی کہے میں یقین نہیں کرتا، مجھے تو یہ ہے پتا آدمی بھلے ہو۔ کہ کوئی کچھ بھی کہے۔ دیکھیے آج ایک کمال اور ہوا ہے، آج ایک کمال اور ہوا ہے۔ میں ایک لٹریچر کا طالب علم کے طور پر اپنے پچھلے تجربات کی بنیاد پر، ہمارے سینئرز نے، بزرگوں نے کہا ہے کہ اچھی شاعری
کی جو خصوصیات جو اس کی کوالٹیز ہے اس میں ایک یہ بھی ہے کہ آپ شعر کا کیا کہتے ہیں اس کو، شعر کو ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہ پڑے، اس کے معنی بتانے یا اس کو سمجھنے کے لیے بہت زیادہ محنت کی ضرورت نہ پڑے۔ میں نے کوئی بات کہی، شاعر نے کوئی بات کہی اور آپ کے دماغ آپ کے دل تک پہنچی تو اس کا مطلب ہے کہ شعر کنوے ہو گیا اور بھاری بھرکم لفظوں سے بچ گیا۔ ایک کوالٹی یہ ہے۔ آج جتنے بھی شعر پڑھے گئے اس میں کوئی ایک کا دکا کو یاد یا ہو، کوئی ایسا لفظ نہیں تھا جس کے معنی بتانے کی ضرورت پڑے یا جس سے شعر بوجھل ہو، شعر بھاری بھرکم لگے، کوئی ضرورت نہیں۔ یہ بھی آج کا ایک کمال ہے، تو اس کے لیے بھی تالی بجائیے تمام سے کہ کوئی کچھ بھی کہے میں یقین نہیں کرتا، مجھے تو یہ ہے پتا آدمی بھلے ہو تم، اور یہ شعر کہ ابھی نہ عہد وفا اور نہ پیار کی بات ہے، ابھی نہ عہد وفا اور نہ پیار کی باتیں، ابھی نہ عہد وفا اور نہ پیار کی باتیں، ابھی کہا نہ سنا اور اٹھ چلے ہو تم، ابھی نہ عہد وفا اور نہ پیار کی باتیں، ابھی کہا نہ سنا اور اٹھ چلے ہو تم۔ اب یہ شعر دیکھیے جس کی وجہ سے مجھے غزل کہنی پڑی کہ کمال کرتے ہو آئینہ صاف کرتے ہو، کیا بات ہے، کمال کرتے ہو آئینہ صاف کرتے ہو کہ جب کہ دھول کو چہرے پہ خود ملے ہو تو، کمال کرتے ہو، کمال کرتے ہو آئینہ صاف کرتے ہو کہ جب کہ دھول کو چہرے پہ خود ملے ہو تم، کہ جب کہ دھول کو چہرے پہ خود ملے ہو تم۔ اور یہ شعر کہ زمانہ کچھ بھی کہے پر تمہیں کہاں پرواہ، زمانہ کچھ بھی کہے پر تمہیں کہاں پرواہ، نہ جانے کون سے سانچے میں جا ڈھلے ہو تم، زمانہ کچھ بھی کہے پر تمہیں کہاں پرواہ، نہ جانے کون سے سانچے میں جا ڈھلے ہو تم، جا ڈھلے ہو تم۔ اور اب یہ آخری شعر 4-5 بالکل تازہ شعر سنا رہا ہوں آپ کو۔ ٹھیک ہے کیا بہت دن ہو گئے، ٹھیک ہے، نظر کے سامنے اپنا قدم ٹھیک کسی کی چاہ میں میں 2-3 شعر اس غزل کے تازہ بھی سن لو۔ تو کیا ہوا میں اس کو اگر جان نہ پایا، تو کیا ہوا، تو کیا ہوا میں اس کو اگر جان نہ پایا، وہ بھی تو مجھے ٹھیک سے پہچان نہ پایا، تو کیا ہوا میں اس کو اگر جان نہ پایا، وہ بھی تو مجھے ٹھیک سے پہچان نہ پایا، میں سوچ رہا ہوں کہ لٹا راہ میں کیسے، میں سوچ رہا ہوں، شعر سنیے گا بہت دھیان سے، میں سوچ رہا ہوں کہ لٹا راہ میں کیسے، اس راہ میں جبکہ کوئی انجان نہ آیا، میں سوچ رہا ہوں کہ لٹا راہ میں کیسے، اس راہ میں جبکہ کوئی انجان کی بات کر رہا ہوں، اس راہ میں جبکہ سب ملنے والے آئے، جاننے والے آئے، اس راہ میں جبکہ کوئی انجان نہ آیا، اس راہ میں جبکہ کوئی انجان نہ آیا۔ اور یہ شعر دیکھیے کہا تھا سنی نے کہ غزل اشاروں میں بات کرنے کا فن ہے، اگر اشارے میں بات نہ کی جائے تو پھر اس کا ایک وقت طے ہو جاتا ہے اور وہ پھر کام اپنا اسی وقت تک کرتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب شعر سنیے گا کہ میں سوچ رہا ہوں کہ لٹا راہ میں کیسے، اس راہ میں جبکہ کوئی انجان نہ پایا، دیکھا ہے کئی بار اسے یوں تو پریشان، دیکھا ہے کئی بار اسے یوں تو پریشان، اس بار کی جیسا کبھی حیران نہ پایا، دیکھا ہے کئی بار اسے یوں تو پریشان، اس بار کے جیسا کبھی حیران نہ پایا، اس بار کے جیسا۔ اور یہ شعر بھی کہ کلکتہ ہو، بنگلور ہو، پونا ہو کہ دلی، کیا کہنے سے، کلکتہ ہو، بنگلور ہو،
पूना हो के दिल्ली, लखनऊ से मगर हमने कहीं पान पहना क्या कहें, बहुत बहुत कलकत्ता हो, बेंगलोर हो, पूना हो के दिल्ली, लखनऊ से मगर हमने कहीं पान न पाया। और ये शेर बतौर ख़ास मैंने किसी के लिए लिखा था और वो उस महफिल में थे और जहन बन गया और ये शेर हो गया। अब वो पढ़ देता हूँ कि तुमने तो उसूलों की बहुत पैरवी की है, फॉलो किया है उसूलों को, प्रिंसिपल्स को। तुमने तो उसूलों की बहुत पैरवी की है, तुमने तो उसूलों की बहुत पैरवी की है, फिर आज तक क्यों कोई सम्मान न पाया। क्या कहें, बहुत तुमने तो उसूलों की बहुत पैरवी की है, फिर आज तलक क्यों कोई सम्मान न पाया, फिर आज तलक क्यों कोई। अब उस बदल के 3-4 शेर सुन लीजिए यार कि क्या है वो उसका मतलब यार, राम क्या है उसका मतलब। किसी की चाह किसी में की देखो, चाह में, किसी की चाह में दिल को जलाना ठीक है क्या, कि जोर जबरदस्ती लगे हुए हो। किसी की चाह में दिल को जलाना ठीक है क्या, खुद अपने आप को यूं आजमाना ठीक है क्या। किसी की चाह में दिल को जलाना ठीक है क्या, खुद अपने आप को यूं आजमाना ठीक है क्या। अब शेर सुनिए कि शिकार करते हैं अब लोग एक तीर से दो, क्या कहें, शिकार करते हैं अब लोग एक तीर से दो, कहीं निगाह कहीं पर निशाना ठीक है क्या। क्या कहें, शिकार करते हैं अब लोग एक तीर से दो, कहीं निगाह कहीं पर निशाना ठीक है क्या। क्या कहें, कहीं निगाह कहीं पर निशाना ठीक है क्या। और ये शेर गजल का शमशेर, बहुत अच्छे शेर सुनाए तुमने, कमाल। मैंने तो पहले भी तुम्हें सुना, कमाल करते हो बहुत। इंशाल्लाह तुम, मैं यकीन के साथ कहता हूँ कि तुम नुमाइंदगी करोगे चंडीगढ़ ट्राई सिटी की, पूरे हिंदुस्तान को। बहुत अच्छे शेर, बहुत लाजवाब शेर, बहुत ही दिलेरी के साथ शेर कहें। कहीं निगाह कहीं पर निशाना ठीक है क्या। ये शेर सुनो गजल का कि गुलाब लब और गुलाब लब तो बदन चांद, आतिशी रुखसार, क्या कहें, रुखसार गाल चमकते हुए दमकते हुए बिल्कुल सुर से। गुलाब लब तो बदन चांद, आतिशी रुखसार, नजर के सामने इतना खजाना ठीक है। क्या कहें, बहुत गुलाब लब तो बदन चांद, आतिशी रुखसार, नजर के सामने इतना खजाना ठीक है क्या। नजर के सामने, और ये शेर जिस वजह से ये गजल हुई कि नजर के सामने तमाम शब रात, तमाम शब मेरी आंखों का ख्वाब रहते हो, तमाम शब मेरी आंखों का ख्वाब रहते हो, तमाम रात किसी को जगाना ठीक है, क्या कहें, क्या कहें, तमाम शब मेरी आंखों का ख्वाब रहते हो, बहुत तमाम शब मेरी आंखों का ख्वाब रहते हो, तमाम रात किसी को जगाना ठीक है क्या। और आखिरी शेर इस गजल का कि कभी बड़ों की भी बातों का मान रखो शम्स, कभी बड़ों की भी बातों का मान रखो शम्स, हर एक बात में अपनी चलाना ठीक है क्या।